لوگوں کو مدد مل سکے. تو آئیے علامہ کا بیان سنتے ہیں, آپ لوگ بھی سنیے, ہم بھی سنتے ہیں استفادہ حاصل کرنے کے لیے. بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ناظرین, کافی کچھ باتیں اس عنوان پر ہوئی ہیں, بڑی اچھی باتیں بتائی ہیں, دلائل دیے گئے ہیں. سب سے پہلے میں معذرت چاہوں گا مولانا حسین صاحب قبلہ سے, آپ سے بھی, کہ مجھے علامہ یہ سب نہ کہیں. میں ایک ذاکر اہل بیت ہوں, ایک عزادار ہوں. پہلی منزل پر یہ شرف بہت بڑا ہے میرے لیے کہ میں عزادار ہوں. بے شک, کیا بات, کیا بات. عزادار حسین سے بڑھ کر کسی کا مرتبہ نہیں ہے, یہ حقیقت ہے. آج ضرورت پڑی ہے کہ ہم جواب دیں. سب سے پہلے, کیونکہ ابھی قبلہ جیسے بتا رہے تھے سرمدی صاحب, تو ایک فکر ہے میری, ہو سکتا ہے کہ ناقص ہو, لیکن بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں اس موقع پر, اور وہ بھی آیت قرآنی کی روشنی میں. جب ہم نے یہ دیکھا, اسلام کو پڑھا, قرآن سامنے ہے, اللہ کا کلام موجود ہے, تو ایک چیز ہم دیکھتے ہیں کہ جب سرور دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دین پہنچا چکے ہیں, تو دین میں اصول فروع سب آ گئے. نماز مل گئی, روزہ مل گیا, سب کچھ مل گیا. آخری دور تھا, حج کر کے واپس آئے, حج کرا کے آئے ہیں. اب امت کو احساس ہوا کہ ہم اجر میں کچھ پیش کریں, تو تب سب آئے تھے, کچھ دولت لے کر آئے تھے, زمین کے قبالے لائے تھے, یہ سب آپ جانتے ہیں, تفصیل میں نہیں جانا ہے. اب آیت نازل ہوئی, قل لا اسلوکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى, کہ اے میرے حبیب ان سے کہہ دو کہ اجر میں ہمیں کچھ نہیں چاہیے سوائے اہل بیت کی مودت کے, اقربا کی مودت کے. میں نے یہ دیکھا کہ یہ آیت اس وقت آ رہی ہے کہ جب دین مل چکا آپ کو. اب اللہ یہ کہتا ہے کہ اجر رسالت میں اے محمد ان سے کہو کہ اقربا کی مودت لائے. تو پتہ یہ چلا کہ یہ جو عزاداری ہے, یہ مودت میں ہم کر رہے ہیں, محبت میں کر رہے ہیں, تو یہ غالب ہو گئی سب پر. اسی لیے خواجہ اجمیری نے یوں ہی نہیں کہا تھا جیسے ابھی آپ نے کہا کہ دی نفت حسین دی پناست حسین. تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ آیت ہمیں سمجھا رہی ہے ایک چیز, کہ چاہے اصول ہو یا فروع ہو, یہ جب حاصل ہو گئے ہیں آپ کو, تو اجر رسالت جب ہم ادا کر رہے ہیں تو اس میں جو تقاضا ہے سرکار کا وہ ہے مودت. تو اس مودت کی روشنی میں یہ اعمال ہوتے ہیں, عزاداری ہوتی ہے, ان کی خوشی میں خوش ہونا, ان کے غم میں غم زدہ ہونا. پھر یہ ایک تمہید تھی. اب مسئلہ یہ ہے کہ جس شخص نے اعتراض کیا خونی ماتم پر, اور دوسرا اعتراض اس کا یہ تھا کہ کمسن بچوں کو آپ کما لگاتے ہیں, ضرب لگاتے ہیں, یہ کس طرح کا رواج ہے. بہرحال اس کی تنقید تھی, اعتراض تھا. تو نہ میں اس کی اصلاح کے لیے گفتگو کر رہا ہوں, نہ اس سے مطلب ہے ہمیں. یہ ہے کہ جو قابل اصلاح نہیں ہے, کیونکہ ان کا ایک اپنا فیصلہ ہے. ابھی جیسا آپ نے کہا, بھئی آپ جس مرجع کی تقلید میں ان کی بات مان لیں, تو دوسروں پہ کیوں مسلط کر رہے ہیں آپ, ہے نا بھائی. تو یہ بالکل روشن بات ہے. میں جواب اس لیے دینا چاہتا ہوں کہ وہ نوجوان جو ماتم تو کرتے ہیں, لیکن کبھی کبھی جب ان کے سامنے ایسی باتیں کوئی کرتا ہے تو وہ پریشان ہوتے ہیں. ان کا جذبہ عقیدت تو سچا ہے, لیکن انہیں یہ فکر ہوتی ہے کہ ہاں بھائی کوئی جواب مل جائے. تو یہ ان کے لیے جواب دے رہا ہوں, کیونکہ ان کو جواب دے کر کچھ حاصل نہیں ہے. انہیں نہ قرآن سے مطلب ہے, نہ اقوال معصومین سے مطلب ہے. دو اعتراضات ہیں, دونوں کے جواب دینے کی میں کوشش کرتا ہوں. ایک اعتراض یہ ہوتا ہے کہ قومی ماتم در حقیقت خودکشی ہے, اور یہ اپنی جان ہلاکت میں ڈال رہے ہیں. یہ بنیاد بنی. اچھا, یہ بنیاد ایسے ہی نہیں بنی, کیونکہ ایک چیز ہم نے تاریخ اسلام پڑھنے کے بعد یہ دیکھی ہے کہ باطل جب آتا ہے نا, تو اس کے پاس بھی کوئی دلیل ہوتی ہے. یہ اور بات ہے کہ وہ دلیل کمزور ہوتی ہے, لیکن ان کے پاس دلیل یہ ہے کہ وہ قرآن کی آیت ہے نا قبلہ, کہ اپنی جان ہلاکت میں نہ ڈالیں, اور یہ ڈالنا حرام ہے. تو اب انہوں نے یہ کہا کہ بھئی یہ جو عمل ہو رہا ہے یہ اپنی جان ہلاکت میں ڈالتے ہیں. تو پہلے اس کا جواب دے دوں. 1400 سال میں جب سے بھی ماتم شروع ہوا, خونی ماتم, تلوار کا ماتم, ایران ہو, عراق ہو, امریکہ ہو, انڈیا ہو, پاکستان ہو, مجھے ایک پہلے ماتم دار بتائیں کہ جو اس نیت سے تلوار اٹھاتا ہے کہ میں ہلاک ہو جاؤں. اگر یہ نیت اس کی ہے تو وہ سیدھے شہرت
تو تلوار رکھے گا کاٹ لے گا. اس کے عمل بتا رہا ہے کہ اس کی نیت میں ہلاکت نہیں ہے. تو پہلے یہ اعتراض ہی غلط ہے. لیکن اس کا جواب آیت سے میں آیت کا جواب دینے جا رہا ہوں, اور قبلہ غور کریں آپ اس پر. یہ سورہ یوسف کی آیت نشان 85 میں نے نکالی ہے. واقعہ یہ ہے جو ابھی آپ نے تذکرہ کیا وہی واقعہ ہے, لیکن اس میں ایک لفظ آیا ہے جس سے مکمل جواب بنتا ہے. ماشاءاللہ. یہاں پر آپ دیکھیں کہ جب یوسف علیہ السلام جدا ہو گئے یعقوب علیہ السلام سے, یعقوب باپ ہیں اور نبی ہیں وقت کے, اب یہ رونے لگے یوسف کی یاد میں. اس قدر انہوں نے گریہ کیا کہ ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی. اب یہاں آیت ہے, ان کے جو باقی 10 بیٹے تھے یہ وہ لوگ تھے جو خود جا کر اپنے بھائی یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈھکیل کر آئے تھے, اور آ کر یعقوب علیہ السلام سے جھوٹ کہا تھا کہ انہیں بھیڑیا کھا گیا. یہ ہے پورا واقعہ, سبھی جانتے ہیں, پوری امت جانتی ہے. لیکن یہاں قرآن ہے, دیکھیں آپ, یہ اللہ کا کلام ہے. اور جب رسول اللہ سے پوچھا گیا تھا کہ یہ انبیاء کے واقعات کیوں بیان کیے گئے ہیں, ما سبق انبیاء کے, تو رسول اللہ نے کہا تھا کہ یہ اس لیے بیان کیے گئے ہیں تاکہ میری امت اس سے عبرت حاصل کرے, ہدایت حاصل کرے. اور قرآن میں یاد رکھیں, میں ناظرین سے خطاب کر رہا ہوں اس وقت جو مجھے سن رہے ہیں, ذمہ داری ہے کہ اگر ہم اسلام کی بات کرتے ہیں تو سنت کے ساتھ ہو. دیکھیں یاد رکھیں, قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جس میں مسئلے کی تفصیل کبھی نہیں ملے گی. مسئلے کی روح لینا ہے ہمیں قرآن سے. جیسے کہ آپ نماز کی بات کریں گے تو نماز فجر کے 2 رکعت ہیں, آج تک قرآن میں تو یہ ملا نہیں کسی کو, تو پتہ یہ چلا کہ حکم صلاۃ دیکھا جائے گا, مسئلے کی روح لی جائے گی. اب میں جواب دینے جا رہا ہوں اس میں کہ یہ جو 10 بیٹے تھے قرآن نے طے کر دیا کہ یہ مجرم ہیں, باطل پر ہیں, باپ سے, اور وہ باپ جو کہ نبی ہے اس سے جھوٹ بول رہے ہیں, اور ایک بڑا جرم کر کے آئے ہیں کہ اپنے بھائی یوسف کو کنویں میں ڈھکیل کر آئے ہیں. تو اس واقعے میں یہ 10 بیٹے باطل پر ہیں. اب ان کا جملہ سنیں آپ. وہ یہ کہتے ہیں قالوا تاللہ تفتؤ تذکروا یوسف حتی تکون حرزا او تکون من الہالکین. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ بابا آپ کتنا یاد کرتے ہیں یوسف کو, اس قدر آپ گریہ کر رہے ہیں کہ آپ بیمار پڑ جائیں گے, او تکون من الہالکین, ہلاک ہونے والوں میں شامل ہو جائیں گے, ہلاک ہو جائیں گے. تو اس واقعے سے ایک عبرت, ایک ہدایت ملی ہمیں, وہ یہ کہ اگر کوئی اپنے کسی عزیز کے غم میں شدت کا غم بنائے, ایسا غم کہ دیکھنے والوں کو لگے کہ ہم ہلاک ہو رہے ہیں, تو وہ عمل ہے نبی کا, وہ عمل کر رہا ہے نبی, لیکن جو اعتراض کر رہا ہے وہ کفر پر ہے, باطل پر ہے. اور اس کی زبان پہ یہ جملہ ہے کہ آپ ہلاک ہونے والوں میں شامل ہو جائیں گے. تو آج ہم جو عمل کر رہے ہیں وہ حسین کے غم میں کر رہے ہیں. کہنے والوں کی زبان پہ یہی جملہ آتا ہے جو قرآن میں جو لوگ باطل پر تھے انہوں نے کہا تھا, کس سے کہا تھا, نبی سے کہا تھا کہ آپ ہلاک ہو جائیں گے. تو ہمارے ماتم کو دیکھ کر یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ ہلاک ہو جائیں گے. تو اللہ نے بتا دیا کہ جب کبھی امت میں کوئی ایسا جملہ ادا کرے گا حق کے خلاف تو اس کو پہچان لینا کہ وہ کون ہے. تو عزیزان محترم یہ ایک جواب تھا. اب میں ایک روایت پڑھنے جا رہا ہوں. سبحان اللہ. اور اچھا, آیت جب مل جاتی ہے کسی مسئلے کی تائید میں تو پھر ان روایات کے لیے اب یہ نہ ڈھونڈیں آپ کہ اس کی سند کہاں ہے, راوی کون ہے, علم رجال پر پرکھیں, یہ نہیں. نہج البلاغہ, اس کی عظمت اور اس کی سند سے کون انکار کرے. خطبہ نشان 119 میں نے پہلے آیت دے دی ہے, اب میں آپ کو روایت دے رہا ہوں کہ مولا متقیان امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا یہ ارشاد ہے. جنگ صفین میں ایک روز جب کچھ ساتھی مارے گئے تو باقی جو لوگ تھے, اصحاب تھے, ان کے سامنے مولا نے خطبہ انشا کیا. اس میں یہ جملے ہیں, خطبہ نشان 119, ترجمہ مفتی جعفر حسین, آپ لوگ دیکھیں یہ خود جا کر. امام یہ کہتے ہیں, مولا یہ کہتے ہیں کہ یہ میرے مسلمان بھائی جو جنگ میں مارے گئے ہیں ان کا مرتبہ شہید کا ہے, اور اب حق بجانب ہے کہ اگر ہم ان کی دید کے پیاسے رہیں اور ان کے فراق میں اپنے جسم کی بوٹیاں کاٹ لیں.
مولا یہ کہہ رہے ہیں یہ حق بجانب ہے. اگر کوئی ایسا کرتا ہے, یہ اگر کہہ کے ایزا آیا ہے وہاں, اگر کہہ کے یہ بھی بتا دیا کہ یہ واجب نہیں ہے کرنا لیکن اختیاری ہے, اور جو کرے گا تو وہ حق بجانب ہے. یہ اس سے بات واضح ہو جاتی ہے. قبلہ آپ کے پاس پیج تو وہ دے دیں گے, بہت اچھا اسکرین پر اس کو یہ کرتے ہیں. اور اس میں عربی میں ایک محاورہ استعمال کیا ہے مولا نے, یہ تو مفتی جعفر حسین نے ترجمہ آسان کیا. وہ محاورہ یہ ہے کہ اونٹنی پیاس کی شدت میں اپنے ہاتھوں کو اپنے دانتوں سے نوچتی ہے, ایسی شدت ہونی چاہیے شہیدوں کے غم میں. تو جب مولا نے یہ بتا دیا عام شہداء کے غم میں یہ عمل حق بجانب ہے, یہ تو ہم اس کے لیے کر رہے ہیں جسے قرآن نے ذبح عظیم کہا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, عظیم. اب آئیے میں اس اعتراض کا جواب دینے جا رہا ہوں کہ جس پر انہوں نے یہ کہا تھا کہ بھائی بچہ بڑا ہو جائے اپنی مرضی سے وہ ماتم کرے. یہ کیا ہے کہ آپ جو ہے کم سن بچے کو لا کر خما لگاتے ہیں, ضرب لگاتے ہیں, خون بہتا ہے, اس کی تو مرضی ہے نہیں. تو اس کا جواب دینے کی کوشش کر رہا ہوں. سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ نماز 14 سال کی عمر میں واجب ہے نا؟ جی ہاں, 14 پلس میں ہے تقریباً بالغ ہونے کے بعد. اب مجھے یہ نہیں سمجھ میں آیا شیعہ سنی پوری امت میں ایک حدیث ہے سرکار کی کہ 7 سال کی عمر سے بچوں کو نماز کا عادی بناؤ, یہ کیوں آیا؟ تو پتہ یہ چلا کہ بالغ ہونے کے بعد وہ تو واجب کا اطلاق ہو جائے گا لیکن پہلے سے تم عادی بنا دو. تو پتہ یہ چلا کہ یہاں پر بھی اختیار نہیں تھا بچے کا, مگر جو ہے رسول کہہ رہے ہیں کہ تم کراؤ. اب میں یہاں پر ایک روایت پڑھنے جا رہا ہوں اور میں چاہوں گا کہ ناظرین اسے غور سے سن لیں. میں کتاب سامنے رکھا ہوں, کتاب کا نام ہے روح الحیات, عربی میں یہ کتاب ہے عین الحیات, علامہ مجلسی اس کے مؤلف ہیں. صفحہ نمبر 126 میں نے حوالہ دیا ہے, کتاب سامنے ہے, اور کتاب میں جو عبارت ہے میں وہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں تاکہ کوئی میسج آپ تک پہنچے. یہاں راوی ہیں سعد بن عبداللہ قمی. یہ آئے تھے امام حسن عسکری علیہ السلام کی خدمت میں کچھ سوالات لے کر. انہوں نے ایک سوال کیا, یہاں کی عبارت میں پڑھ رہا ہوں. سعد نے کہا میں نے سوال کیا فرزند رسول کاف ہا یا عین سواد سے کیا مراد ہے؟ یہ حروف مقطعات ہیں سورہ مریم کے. تو آپ نے فرمایا یہ اخبار غیبت ہے جن کی خبر اللہ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو دی اور پھر رسول خدا سے اس کو نقل فرمایا. واقعہ یہ ہے کہ حضرت زکریا نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اسماء مقدسہ آل ابا کی تعلیم فرمائی ہے تاکہ مشکلات میں وہ اسماء رد بلا کے لیے کام آئے. تو جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور انہوں نے پنجتن پاک کے اسماء تعلیم فرمائے. حضرت زکریا جب حضرت محمد و علی و فاطمہ و حسن کا نام لیتے تو مسرور ہوتے تھے, لیکن جب حضرت امام حسین علیہ السلام کا نام لیتے تو بے اختیار وہ رونے لگتے اور صبر نہیں کر پاتے. تو حضرت زکریا نے اللہ تعالیٰ سے اس کی وجہ دریافت فرمائی. تو خداوند عالم نے حضرت امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت اور شہادت کے قصے کو کاف ہا یا عین سواد کہہ کر سمجھایا. یعنی کاف سے مراد کربلا, ہا سے مراد ہلاکت اور یا سے مراد یزید, اور جو امام حسین علیہ السلام اور ان کے اعزاء اور انصاران حسین کی شہادت کا باعث ہوا. اور عین سے مراد عطش یعنی پیاس, یعنی 3 روز تک پانی نہیں ملنا. اور سواد سے مراد ہے امام حسین اور اہل بیت حسین اور اصحاب حسین کا شدائد و مصائب پر صبر کرنا. جب جناب زکریا نے یہ دردناک قصہ سنا تو 3 روز تک مسجد سے باہر نہیں نکلے. دیکھیں آپ, یہ ہے تفسیر معصوم. لوگ سمجھتے ہیں کہ زکریا اعتکاف کے لیے بیٹھے تھے مسجد میں, لیکن یہ تفسیر بتا رہی ہے کہ غم حسین منا رہے تھے ذکر حسین سن کر, اور چلاتے اور آہوزاری میں مشغول رہتے تھے. اور آپ بار بار فرماتے تھے کہ پروردگار تو اپنے ایسے برگزیدہ محبوب کو اتنے بڑے امتحان اور غم و اندوہ میں مبتلا فرمائے گا تو اس واقعے سے تیرے حبیب کا کیا عالم ہوگا. علی تیرے رسول کا وسیع اس واقعے پر کس طرح صبر کرے گا.
حسین مظلوم کی ماں فاطمہ زہرا کا کیا حال ہوگا اور ان کا فرزند حسن کیسے اس واقعے کو برداشت کرے گا. میرے معبود، دیکھیں اب یہ سننے کے بعد، کربلا سننے کے بعد کیا بات. حضرت زکریا کیا کہتے ہیں؟ میرے معبود تجھے واسطہ ہے پنجتن پاک کا، مجھے بھی ایک فرزند عطا کر اور اس فرزند کی محبت میرے قلب میں بھر دے اور اسے بھی میری نگاہوں کے سامنے مصیبت میں مبتلا فرما دے اور شہید کروا دے، تاکہ اس غم سے میں حسین کا غم منا سکوں. وہ واقعہ میں نے سنا دیا آپ کو، تفسیر معصوم ہے. اب ہمیں چاہیے کہ کیونکہ قرآن دعوت دیتا ہے کہ تدبر و تفکر کیوں نہیں کرتے، ہم ذرا یہاں فکر کریں کہ جب انہوں نے یہ کہا کربلا سننے کے بعد، ابھی واقعہ ہوا نہیں، واقعہ وقوع نہیں ہوا، رونما نہیں ہوا، بہت پہلے اللہ زکریا کو سنا رہا ہے واقعہ کربلا کا، تو ان کا یہ حال ہوا کہ وہ فرزند مانگ رہے ہیں تاسیہ غم حسین میں، اور یہ چاہتے ہیں کہ ان کی نگاہوں کے سامنے وہ شہید ہو جائے، قتل ہو جائے. کیوں ہو جائے؟ تاکہ میں حسین کا غم مناؤں. میرا ایک سوال ہے اس پر، جب انہوں نے یہ ارادہ کیا اور اللہ سے دعا مانگی تو اللہ یہ کہہ سکتا تھا کہ اے زکریا، حسین کے غم میں تم شہید کیوں نہیں ہو جاتے؟ بیٹا کیوں مانگتے ہو؟ تو معلوم یہ ہوا کہ خود اپنے نفس کو قربان کرنا ایک منزل ہے، کوئی آگے بڑھ سکتا ہے لیکن بیٹے کو قربان کرنا یہ بہت مشکل ہے. اور یہ عبارت ہمیں بتا رہی ہے کہ اللہ راضی ہو گیا کہ خود نہیں زکریا اب ایسا بیٹا دوں گا جس کا نام یحییٰ میں رکھوں گا، اور اللہ نے نام رکھا ہے. اس کے بعد تو میں یوں کہوں گا کہ ایک پیغمبر تو ایسا ملا جس کی پیغمبری کا سبب غم حسین. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ اللہ یہ ہم کو سمجھا رہا ہے نا، کیا کہنے. جی ہاں جی. کہ خود قربان ہونا ٹھیک ہے، یہ کوئی کر سکتا ہے، لیکن اولاد کو قربان کرنا یہ مشکل ہے. تو یہاں پر جب اللہ راضی ہو گیا اس بات سے، ایک پیغمبر کو بیٹا دے رہا ہے اور مقصد یہ ہے کہ تاسیہ غم حسین میں وہ شہید ہو جائے. تو بس یہی باتیں ہماری نگاہ میں ہیں. تو ہم یہ کرتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو لاتے ہیں، ضرب لگاتے ہیں اور خون کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، کیونکہ یہ سیرت انبیاء نظر آ رہی ہے. تو عزیزان محترم، یہ حوالے اس سے پہلے بھی میں نے کئی بار دیے ہیں، لیکن ابھی اسی شخص نے جس نے یہ اعتراض کیا ہے، اس نے کچھ دن پہلے، کچھ 7 مہینے پہلے شاید، ایسے ایک کلپ میں ایک بات کہی تھی جس پر لوگوں نے توجہ نہیں دی، غور نہیں کیا. اس نے یہ کہا کہ اب دیکھیے راستوں پر ماتمدار نکلتے ہیں، جلوس میں ماتم کرتے ہیں، قمیض اتارتے ہیں، اور ہماری قوم کی عورتیں جو ہیں اس جلوس کو دیکھتی ہیں. تو عورتوں کے لیے تو یہ مرد نامحرم ہے، تو چاہیے کہ ماتم کریں، آپ حسینیہ میں کریں، عاشور خانوں میں کریں، یہ کیا ضروری ہے کہ راستوں پر کریں؟ میرا ایک سیدھا سوال ہے ان سے، اتنی شریعت تو ہم بھی جانتے ہیں، مجھے یہ بتائیں اگر قمیص پہن کر جا رہے ہیں تو کیا تب بھی عورت دیکھ سکتی ہے؟ یہ اتارنے پہ جو زور دیا آپ نے، میرا سوال یہ ہے کیا شریعت میں یہ اجازت ہے کہ قمیض آپ پہنے ہوئے ہیں تو نامحرم نہیں ہے آپ؟ تو معلوم یہ ہوا کہ نہیں، مقصد آپ کا کچھ اور ہے. اچھا تو ایک کام کریں، آپ یہ ریکویسٹ کرنا تھا ہم سے، امت سے، کہ بھئی دیکھو عورتوں کو روکو کہ وہ عزا کا جلوس نہ دیکھیں، کیونکہ جو مرد ہیں راستوں پر وہ نامحرم ہیں ان کے لیے. تو ماتمدار پہ تو حکم نہیں آئے گا، فتویٰ نہیں لگانا چاہیے، فتویٰ لگائیے آپ عورتوں پر. جب آپ یہ کریں گے تو ہم آپ سے پھر ریکویسٹ کریں گے، ایک التجا کریں گے، ایک معروضہ کریں گے کہ حضور اب آپ بھی اپنی بہنوں سے، ماں سے یہ کہہ دیجئے کہ جب یہ مستطیع ہو جائے تو حج کے لیے نہ جائیں، کیونکہ آپ حج میں جائیں گے پھر تو وہاں طواف کے دوران صرف آپ کے فرقے کے نہیں، ہر فرقے کے مسلمان وہاں رہیں گے، تو وہ بھی تو نامحرم ہے آپ کے لیے. تو فوراً جواب آئے گا کہ بھائی دیکھیے وہ مناسک حج میں ہے اور حج واجب ہے. تو بس یہی بات ہے کہ آپ نے عزاداری کو سمجھا نہیں ہے. عزاداری بے شک
مستحب ہے, 1400 سال سے تمام علماء نے اسے کہا مستحب, ہم بھی راضی. لیکن یہ مستحب کتنا طاقتور ہے وہ سن لیں آپ. سرکار کی حدیث ہے, ایسے تو پورا 1 گھنٹے کی تقریر ہے اس پر میری, میں صرف ایک حوالہ دے کر جواب ختم کروں. سرکار فرماتے ہیں کل شیء فی اساسہ, ہر شے کی ایک بنیاد ہے. آپ ماشاءاللہ آپ سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں تو اس بات کو کچھ زیادہ بہتر سمجھیں گے. قبلہ کیا بات. اساس صرف ایک فاؤنڈیشن کو نہیں کہتے ہیں, بلکہ اساس کہتے ہیں سینٹر آف گریوٹی کو. تو کسی بھی شے کی سینٹر آف گریوٹی وہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے نقطے سے ہٹ جائے تو وہ شے منہدم ہو جائے گی. اب سرکار نے کہا کل شیء فی اساسہ, اساس الدین ہے حب اہل بیتی, اور میرے دین کی اساس میرے اہل بیت کی محبت ہے. تو دین میں نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے. اب یہ عمارت اگر ٹکی ہوئی ہے, ٹھہری ہوئی ہے, تو وہ محبت اہل بیت میں, تو اعزائے حسین ہے محبت میں. تو یہ ہے اساس, اساس الدین. تو اگر یہ عزاداری ہٹ جائے تو یہ پوری عمارت منہدم ہو جائے. تو آپ اور امام مفتی قاسم علیہ السلام کا ارشاد کافی میں ہے, آپ فرماتے ہیں ہر عبادت سے افضل ایک عبادت ہے. کیا کہیں. اور سب سے افضل ترین عبادت ہم اہل بیت کی محبت و ولایت ہے. تو بھائی جب ارشاد موجود ہے, آیات موجود ہیں, اور یہ سب باتیں ہم اس لیے نہیں کر رہے ہیں کہ وہ بندہ جس نے اعتراض کیا ہے کہ اس کی اصلاح ہو جائے یا اس تک جواب پہنچ جائے, یہ مقصد نہیں ہے ہمارا. کیوں کہ بس یہ ہے کہ عوام کے ذہن منتشر ہو گئے ہیں تو یہ علماء ہم سب جمع ہوئے. اور دوسری بات, ہمارے پاس بھی ایک جذبہ ہے کہ ہمارے مذہب پر یا اہل بیت علیہم السلام کی عزاداری پر اگر کوئی ضرب آئے گی, کوئی آنچ آئے گی تو ہم برداشت نہیں کریں گے, کیونکہ مودت کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ آپ کے محبوب پر کوئی اعتراض آئے تو آپ خاموش نہیں بیٹھ سکتے. تو یہ جذبہ ہم لے کر آئے ہیں, اور الحمدللہ چند باتیں تمام علماء نے, سرمدی صاحب نے, حسین قبلہ نے, میرے دوست جعفر خلجی صاحب نے یہ سب بیان کیا ہے. میں بھی حاضر ہوں. اگر کوئی یہ تبصرے کے بعد, آج یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد, اگر اسے عزاداری پر, خونی ماتم پر کوئی اعتراض, کوئی اشکال ہے تو ضرور وہ آ کر ہم سے ملے. قبلہ کا نمبر بھی آپ رکھ سکتے ہیں, ابھی اس کے بعد نمبرز بھی ہم جو ہے فون نمبرز دے دیں گے آپ کو. اگر کوئی بات کرنا چاہتا ہے, ہاں سنجیدگی میں علمی گفتگو ہو, ہم راضی ہیں اس کے لیے. اور حضور یہ تمام باتیں تو ہو گئی, حوالے اسناد کی باتیں ہو گئی. کل علی ادر فرشتہ صاحب قبلہ کا میں کلپ دیکھ رہا تھا جو اسی یو ٹی وی چینل سے شائع ہوا, جس میں عمار صاحب بھی تھے. انہوں نے یہ بات کہی کہ پہلی بات تو یہ ہے, سوال یہ ہے کہ انہیں کیا حق ہے اس پر بات کرنے کا. جی مسئلہ یہ ہے کہ آپ ایک مومن ہیں, چلیے ہم نے مان لیا مومن ہے آپ, تو آپ کا کام یہ ہے کہ اگر کوئی مذہبی, کوئی عمل, کوئی رکن ایسا آپ کو دکھتا ہے کہ جس پہ اعتراض ہو تو آپ جائیں, جا کر علماء سے رجوع ہو جائے. اگر وہ عالم آپ کو قرآن اور اقوال کی روشنی میں بتا دیتا ہے ہاں بھئی عمل جائز ہے تو بات ختم ہو گئی. ابھی یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتاب کا نام یہاں موجود ہے قبلہ, آپ جو لے کر آئے ہیں, عزاداری از دیدگاہ مرجعیت میں 100 مرجع اکرام کے فتاوے موجود ہیں. تو بھئی یہ 100 مرجع ان کی نظر میں یہ پورے غلط, یہ قرآن سامنے ہے یہ غلط, یہ روایت امام سے موجود ہے یہ غلط. تو آخر سوال اب یہ ہو رہا ہے کہ آپ علماء کو اہمیت دیتے تو علماء کے بیانات فتاوے موجود, قرآن اور حدیث کی بات کرتے تو موجود. اب سوال یہ ہے کہ پھر یہ آپ کے ذہن میں جو فطور آیا ہے یہ کہاں سے آیا, آپ ہیں کون؟ کیونکہ اگر آپ شیعہ ہیں تو یا تو آپ ان فتاووں کو مانیں گے یا قرآن اور حدیث کو مانیں گے. تو آپ نے ان کی بھی توہین کر دی, قرآن اور اہل بیت کی بھی توہین کی ہے. تو پہلے آپ کے بارے میں طے کرنا ہوگا کہ آپ ہیں کون. دیکھیے اگر آپ اپنے آپ کو شیعہ نہیں کہہ کر یہ اعتراض کرتے تو ہمارا انداز پھر جواب کا کچھ اور ہوتا. بے شک بے شک, جی ہاں. جب آپ شیعہ کہہ رہے ہیں آپ کو تو پھر آپ بتائیے مجھے کہ آپ یہ 100 ہے نا قبلہ, 100 مرجع اکرام کے فتاوے ہیں تو ان سے بھی آپ راضی نہیں. قرآن اور اہل بیت کی بات ہم کر رہے ہیں تو اس سے بھی آپ راضی نہیں. تو اب اس کے علاوہ اب راستہ کون سا؟ اس کے علاوہ تو کوئی شیعہ نہیں ہوتا, غالباً ہوتا ہے کیا آپ لوگوں کی نظر میں؟ تو بہرحال میں معذرت چاہتے ہوئے, حالانکہ میں طنز و مزاح کا قائل نہیں ہوں, میں یہ چاہتا ہوں کہ بس ہم دلیل دے دیں, کیونکہ ہمارا کام ہے صرف پہنچا دینا. اللہ خود رسول سے کہتا ہے, رسول ہدایت پہ لانا ہمارا کام ہے.
اگر لوگ ہدایت نہیں پائے تو آپ رنجیدہ مت ہوئیے، لیکن یہ ہے کہ ہم سے اللہ نے اجر رسالت میں مودت مانگی ہے، اور جب تک سانس باقی ہے نام حسین پر ہم قربان ہوں گے، ہم برداشت نہیں کریں گے۔ 4 مصروں کے ساتھ میں اپنی گفتگو تمام کرتا ہوں۔ مرحوم میرے والد کے 4 مصرے ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ کسی صورت کسی عنوان روکے رک نہیں سکتا، کیا بات ہے، یہ ماتم شے کا اے انسان روکے رک نہیں سکتا، نہ روکو ماتم شبیر سے ہم سوگواروں کو، تم انسان ہو یہ ہے طوفان روکے رک نہیں سکتا۔ تو انشاءاللہ یہ فاطمہ زہرا کی دعا ہے شہزادی کی، ہاں ایک بات طے ہو جاتی ہے، یہ تو نہیں رکے گا، لیکن جو مقابل میں آتا ہے اس کی حقیقت معلوم ہو جاتی ہے کہ وہ کون سے مسلک سے تعلق رکھتا ہے۔ ایک چھوٹی سی بات ہے، جی آپ ضرور کر دیں۔ نوجوان جو ہے کچھ سوالات کرے تو میں بولا بھائی دیکھیے ہمارے بھی ہیں دوسرے بھی ہیں، یہ سب پوچھ رہے ہیں کیونکہ یہ باتیں عام ہو رہی ہیں، جی 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 ماشاءاللہ سے جوابوں کو بھی عام ہو رہی ہے۔ میں بولا بھائی دیکھیے جتنی بھی معتبر کتابیں ہیں یہ معتبر روایت ہے، اگر اللہ سے میں پوچھوں گا کہ پروردگار عزاداری کا اور ماتم کا ذکر بتا دے تو اللہ کہے گا کہ بھائی ایک انداز سے پیش کرنا ہے نا، تو اللہ کہے گا کیا تو نے آدم علیہ السلام کو نہیں دیکھا، جیسے ہی کربلا کی زمین پہ قدم رکھا خون بہ گیا، جبرائیل علیہ السلام آ کے مصائب امام حسین بیان کرے، حضرت آدم علیہ السلام عزادار بن گئے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام ذاکر بن گئے مظلوم امام کے، اور جسم اثر مبارک سے ہمارے والد حضرت آدم کا خون بہنے لگا تو پھر ہم کیسے نہیں بہائیں؟ میں نے یہ پوچھا سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر میں پوچھوں کہ بھائی آپ کیا فرماتے ہیں میرے اللہ کے حبیب، آپ تو بغیر وحی کے کلام نہیں کرتے، تو رسول اللہ نے فرمایا کیا تو نے نہیں دیکھا میں ام سلمہ کو مٹی دیا تھا، اور انسان مٹی سے بنتا ہے، انسان مٹی سے بنتا ہے، اور جب آئے شہادت ہوئی تو خون نکلنے لگا، بن گئی تھی۔ بولے یہ بھی روایت دیکھی، بولے اچھا تو مولا سے، تو بولے مولا کی روایت تو آپ نے بیان کر دی کہ ان شہداء کے غم میں مولا سے اگر ہم پوچھ رہے ہیں تو بولے کہ غم میں بوٹیوں کو لوچ لیں، مولا سے بڑا کون ہو سکتے؟ چوتھے امام سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کیا میں نے مختار علیہ السلام کو دیکھ کے روکا، تو وہ بھی نہیں روکے۔ پھر وقت کے امام سے پوچھا تو کہا کہ میں تو خون کے آنسو بہاتا ہوں، پھر میں اب آپ تو 100 مر جاؤں کی بات بھی بتا دیے۔ تو اس طریقے سے یہ دلائل تو ہے، بہت کچھ ہے، ابھی تو ہم لوگوں نے مختصر پیش کیا، لیکن اس کے باوجود اگر کسی کو اعتراض ہے یا کوئی بات کرنا چاہتا ہے تو ہم حاضر ہیں۔ ہم کسی کا اعتراض کا جواب تو نہیں بلکہ ہم فضائل ماتم بیان کر رہے ہیں۔ دعا پڑھوا دیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ اللهم بحق اللهم إني أسألك بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها، اے میرے معبود تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، عزاداروں کی عزاداری کو قائم رکھ۔ الہی اے آمین۔ میرے معبود تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ہمارے درمیان جو بھی تفرقہ ہے اس